ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ و انا، صرف فوتگی کے وقت نہیں، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اور یاد رکھیے مصیبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا، دنیا میں رب تجھے جو مصیبتیں ڈالتا ہے ان مصیبتوں پر جب قیامت کے دن اللہ تجھے اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، کاش سکون نہ ہوتا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی۔ جب تو وہ اجر دیکھے گا، جہاں صبر نہ ہو وہاں درجنوں مصیبتیں ہوتی ہیں، اور جہاں صبر ہوتا ہے وہاں خدا کے جلوے ہوتے ہیں، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے، جہاں صبر ہوتا ہے خدا کی عطا ہوتی ہے، باقی عبادتوں پر ثواب ملتا ہے اور صبر پر رب رحمان ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، اللہ صبر کرنے والوں کے، جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما، انا للہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنائی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی۔ فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ فرماتی ہے میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہیں پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا؟ اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ۔ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا۔ میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا
اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا. اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں, حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے, بچے بھی ہیں, روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں, میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق, حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو. یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا. میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے, پریشانی بھی ہے, بچے بھی ہیں, مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا, اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں. فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے. میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوزاریاں نہ کر, شکایتیں نہ کر, صبر کر, صبر کا پہاڑ بن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا, ہاں بات بڑی مشکل ہے, کام بڑا مشکل ہے. جب کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے, وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا, 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا. کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی, لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی. اور رو کے کہنے لگا لوگوں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے, دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے, بڑا مشکل کام ہے, بڑا کٹھن مرحلہ ہے, یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے, جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے, فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو, اس کے وجود کا حصہ لے آئے ہو, اس کی روح کی ٹھنڈک لے آؤ ہو. بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا, بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا, اس نے کیا کہا. فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی میت پہ آیا تو اس نے تیرا گلہ نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, بلکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا, لے بھی اللہ ہی گیا ہے. جب اس نے یہ بیٹے کی میت دیکھی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا, اللہ لے گیا. رب فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو, جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے ایک مکان بنا دو. جنت میں جاؤ, دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا, اور آخرت کی زندگی حادی کوئی نہیں, اس کی حادی کوئی نہیں, کتنی لمبی ہے. فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے, اب جنت میں مکان بنا دو, اس میں اس کا باپ بھی رہے گا, یہ بھی رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے حضور کے صاحبزادے, آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے. جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا, ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی, ایک رنگ ڈھنگ دیکھا. ہم نے کہا یا رسول اللہ موڈ مبارک بڑا اچھا ہے, حضور کوئی خیر کی خبر ہے. فرمایا مجھے مبارک دو, اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے, میرے آنگن میں پھول کھلا ہے, خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے, میرے آنگن میں پھول کھلا ہے. فرماتے ہیں اگلے ہی دن, ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد, ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی. رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں. حضور کے دستے مبارک میں صاحبزادے نے وصال کر دیا. آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے. رات خوشی تھی, رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے, رات مسکرا رہے تھے, صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی. ایک ہی تو رات گزری ہے, 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں.
हुजूर साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो रो रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला दिल मेरा गमज़दा है, आंखों में आंसू है, पर मैं अपनी जुबान से वही जुमले कहूंगा जिससे मेरा अल्लाह राजी होगा। मैं कोई बेसब्री वाली बात नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। अगरचे मेरा दिल गमज़दा है, अगरचे मैं परेशान हूं, अगरचे मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं, ये मोहब्बत की अलामत है, ये प्यार की अलामत है। लेकिन फरमाया मेरी जुबान से कोई किसी के यहां मैयत हो जाए तो आंसुओं से रोना मोहब्बत की अलामत है। अगर आंसू आते हैं ना तो ये तो मोहब्बत है। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ तो अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आए। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप रोते हैं? फरमाया ये आंसू मोहब्बत की अलामत है। खुदा को बैन करना नापसंद है, शोर करना नापसंद है, बातें कर कर के रोना, शोर करना, आहोजारी करना, मातम करना, फरमाया ये चीजें खुदा को पसंद नहीं। शोर करना, बिलखुसूस खवातीन इस बात पे जरूर तवज्जो करें, उसकी बातों का तज़किरा कर कर के रोना, ऊंची ऊंची आवाज में बयान करना और बार बार तड़प तड़प के कहना क्या बनेगा, कहां जाएंगे, कैसे गुज़र औक़ात करेंगे, ये जुमले कहना अल्लाह के रसूल को इतना नापसंद है, इतना नापसंद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत मैयत पर बयान करती है या जो शख्स मातम करता है, फरमाया वो तो मेरी उम्मत में ही शामिल नहीं है। फरमाया मैं तो उसको शामिल ही नहीं समझता, लई समिन्नी, वो हम में से नहीं है। सब्र करे, ठहर जाए, अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए, कज़ा पे राजी हो जाए, झुक जाए खुदा ने। इतना शोर करना, इतनी आहोजारी करना, और माज़अल्लाह बाज़ों का तो कुफरिया जुमले बोले जाते हैं, कुफरिया जुमले बोले जाते हैं। इंतकाल हो गया, तभी मौत चला गया, हार्ट अटैक से इंतकाल, तो कहते हैं हम पे जुल्म हो गया है। माज़अल्लाह आप अल्लाह को जालिम कह रहे, खुदा को जालिम कह के कुफर इकट्ठा कर रहे, कुफरिया फिक्रे बोले जाते हैं। माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह ऐसी बातें की जाती हैं जो शरीयत इस्लामिया में सख्त सजा की मुस्तहिक है। सब्र करना, हौसला करना, आंसुओं से रोना, अपने दिल के अंदर मोहब्बत रखना, लेकिन कभी भी किसी मौका पर भी अपनी जुबान से गिला करना, शिकवा करना, शिकायत करना, किसी बाबत कोई बात भी करना, दोस्तों ये शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। सब्र करें, सब्र का पहाड़ बन जाए। 500 साल फिरौन ने दावा खुदाई किया है माज़अल्लाह। 300 साल फिरौन का हाल ये था कि नंगे पांव कांटों पे चलता था और उसके पैर में कांटा भी नहीं चुभता था। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये क्या है, वो तो और डट जाएगा कि मैं खुदा हूं। फरमाया मोहलत दे रहा हूं। जो बीमार होते हैं वो अल्लाह के फरमा बरदार होते हैं, उनको तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी तकलीफ दे के अल्लाह माफ करता रहता है, वरना ढील देता। एक सहाबी है, तबकात इब्न साद में रवायत है, एक सहाबी अपनी बीवी से कहते पानी लाओ, रात का वक्त है, आंख खुली तो कहते उठ पानी ला। बीवी प्याले में पानी लाई, सो गए, आंख लग गई। फरमा बरदार बीवी सारी रात पानी लेके खड़ी रही, सारी रात। कभी सुनते थे हम भी बुजुर्गों से कि बीवियां ऐसा करती हैं, कभी सुना करते थे। वो शौहर भी बड़े तकवा और तारत वाले होते थे तो बीवियां भी बड़ी फरमा बरदार होती हैं कि सारी रात बीवी पानी का प्याला लेके खड़ी है। सुबह आंख खुली तो अपनी बीवी से कहने लगे क्या बात है तेरी, मांग तू क्या मांगती है, आज तू जैसे कहेगी मैं वैसे कर दूंगा। सारी रात तू खड़ी रही, बोल जिस तरह तू कहेगी। बीवी ने अजीब ही बात कर दी, कहने लगी आप इस तरह करें मुझे तलाक दे दे। अब बात कर बैठे थे कि तू जैसे कहेगी, और सहाबा सच्चा लोगों की जमात है, सच्चाइयां उन पे नाज करती हैं। तेरा वादा है कि तू जैसे मैं कहूंगा वैसे, जैसे मैं कहूंगी तू कर देगा, मुझे तलाक दे दे। शौहर बड़ा परेशान हुआ, मैंने वादा कर लिया था जैसे तू कहेगी, अब तू कहते तलाक दे दे, ये कैसे मुमकिन है। इतनी फर्मा बरदार बीवी, इतनी अच्छी बीवी दोबारा मुयस्सर आना मुझे नामुमकिन नजर आता है। मैं कैसे तलाक दे दूं, वादा भी है, बात भी कर ली है, अब तेरा मुतालबा भी है
क्या करूं? बड़े परेशान हो गए। जब किसी तौर भी बात है ना मुश्किल मराला, बात मुश्किल है ना, जैसे तू कहेगा कहेगी मैं वैसे, बंदा दावा ही वो करे जो उससे हो जाएगी बात, जो दावा कर। अच्छा कुछ दोस्त आके कहते हैं जी कोई हुक्म, कहते हैं ना, तो अगर उनको ये हुक्म दे दिया जाए कि छत पे खड़े हो जाओ सारी रात नमाज पढ़ो, तो कैसा मुश्किल है ना। तो बंदा ये क्यों ना कहे कि जनाब आप हुक्म करें, अगर मेरी पहुंच में होगा तो मैं उस पर अमल करूंगा। और फिर अगर हुक्म सुनाया जाए ना, मैं तो कभी कभी जो दोस्त किस्म के मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं, वो कहते हैं ना कोई हुक्म, तो मैं कहता हूं पहले पक्की बात करो, पूरा करोगे ना। ऐसे नहीं हुक्म करा लेना चाहिए, पहले पक्की बात करो, कर लोगे जनाब कोई हुक्म किसी किस्म का। हालांकि ऐसा हो सकता, यहां तो बंदा अच्छा सियाबी कह बैठे कि जैसे तू कहेगी कर लगी तलाक दे दे। बड़े परेशान हुए, कहने लगे एक मौका देती है, सुबह चलेंगे हुजूर की बारगाह में और हम दोनों अपना मसला पेश करेंगे, फिर जैसे अल्लाह के नबी फरमाएंगे वैसे कर लेंगे। चलो ठीक है, इस पे बात खत्म हुई, सो गए। सुबह उठे, घर जरा दूर था, दोनों मियां बीवी आ रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। रास्ते में बीवी शौहर को ठोकर लगी और इतना सख्त गिरे, एक जख्म पैर पे, एक हाथ पे, एक सर पे, खून बहने लगा। बीवी कहने लगी उठिए और घर चलिए, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उठे, घर चले, मैं आपकी मरहम पट्टी करती हूं, घर चलते हैं, मुझे नहीं तलाक चाहिए। कहने लगे भाई तेरी अजीब मंतक है, सारी रात मैं सो नहीं सका, परेशान रहा, सुबह से भी आज परेशान रहा, मेरा इतना वक्त बेचैनी, पहले तलाक चाहिए अब नहीं चाहिए, माजरा क्या है? कहने लगी असल बात यह है कि मैंने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह प्यार करता है उसे मुश्किल में डाल देता है, उस पर कुछ मुसीबतें आ जाती हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो मैं जब से तेरे घर आई थी मैंने कोई मुसीबत नहीं देखी थी, तो मैं समझने लगी थी कि अल्लाह तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन आज तुझे चोट लग गई है, तुझ पर कुछ थोड़ी मुश्किल आई है, तो मुझे समझ आई है कि नहीं अल्लाह तुझसे प्यार करता है, लिहाजा मैं तुझसे तलाक नहीं रहूंगी, तेरे घर के अंदर ही वक्त गुजारूंगी। आप अंदाजा फरमाइए कि ये मुसीबत आना और सब्र करना कितनी आला बात है कि ज़्यादा ढूंढ रहे, तलाश कर रहे कि जिस पर मुसीबत आ नहीं रही वो तो बड़ा अजीब आदमी है, जिस पर मुश्किल आ नहीं रही वो तो बड़ा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का कहीं नाफरमान ना हो। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, बड़ी अच्छी तबीयत वाले, बड़ा प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले, फरमाते मैं समझती थी मदीने की सबसे सुखी औरत मैं हूं। उनका तरीका ये था कि मस्जिद से जब वापस आते ना, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आते आके मुझे भी सुनाते, जो सुन के आते आके मुझे भी। अच्छा तरक्की मिल जाए अगर तो घर जाके हम बताते हैं कि नहीं जी? हाँ, एक बात कई दफा नहीं बताते, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो उसमें कई दफा कोताही करते हैं, वो नहीं बताते घर, इसलिए कि हमें पता है अगर हमने तनख्वाह बढ़ाने का बताया तो उधर से खर्चा भी बढ़ जाएगा, लिहाजा ये कभी कभी हम कोताही करते हैं, लेकिन बहरहाल अपनी तरक्की जरूर बता देते हैं कि मेरी तरक्की हो गई है, ये इतना जरूर हम बता देते। अच्छा ये सारी बातें अगर हम बताते हैं और फिर और भी कई किस्से घर जाके सुनाते हैं, आज दफ्तर में ये शुगल हो गया, ये बात हो गई, सुनाते हैं बात, और ये बुरी बात भी नहीं है, घर वालों के साथ जाके खुशतबी करना और घर के अंदर का माहौल खुशगवार रखना ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन ये जो हम हदीस सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, कुरान और सुन्नत की बात सुनते हैं, ये भी हमें घर जाके सुनानी चाहिए। सहाबा जो सुन के आते थे घर जाके ये काम भी करना चाहिए, ये भी सहाबा की सुन्नत। बाप भी थोड़ा सब्र करे, अगर बेटे ने अपना घर बसा लिया है तो अब थोड़ा सब्र करे, इत्मीनान के साथ वक्त गुजारे। अम्मा भी थोड़ा सब्र करे, बेटा इसी का रहेगा, थोड़ा सब्र करे। बहू भी अगर आ गई है ना वो भी थोड़ा सब्र करे, जरा इत्मीनान के साथ रहे, इसको किसी ने जना है, किसी ने इसको पाला है, किसी ने इसको ब्याहा है, वो जरा सब्र करे, इत्मीनान। हमारा जो सब्र है
وہ صبر نہیں رہا تو فساد آیا ہے، صبر نہیں رہا تو اختلاف آیا ہے، صبر نہیں رہا تو نفرت آئی ہے، صبر نہیں رہا تو بغض آیا ہے، صبر نہیں رہا تو حسد آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، بڑی آخری اور بڑی سخت بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے، آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے۔ امام اعظم کا ایک حاسد، اور ایک تو ہے نا امام صاحب عالم بڑے تھے، شیخ بڑے تھے، امام صاحب امیر بھی بڑے تھے، اللہ نے مال و دولت میں بھی بڑا فضل فرمایا، صاحب حیثیت آدمی تھے۔ ایک آپ کا حاسد آیا، حسد کرنے والا، اور آ کے کہنے لگا بڑی کڑی بات، تلخ بات، جس پہ انسان مارنے مرانے، کہنے لگا ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ کے ابا جی انتقال کر گئے۔ امام صاحب فرمانے لگے ہاں۔ کہنے لگے سنا ہے آپ کی اماں بڑی خوبصورت ہے، میرے ساتھ نکاح نہیں کر دیتے؟ اب یہ کتنی غصے کی بات ہے، کتنے جلال کی بات ہے، کس قدر تلخ بات ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے میری اماں عاقلہ اور بالغہ ہیں، میری ماں عقل والی ہیں اور بالغ ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں غصہ تو آیا، لیکن وہ صبر والی ساری حدیثیں بھی مجھے فوراً یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً صبر کر لیا، اور میں نے کہا اماں عاقلہ بالغہ ہے، پوچھوں گا، اگر ان کا نکاح کا ارادہ ہوا تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے اپنے دل میں کہا مولا اتنے لمبے بھی امتحان نہ لیا کر، کوئی ماں کے بارے میں صبر کیسے کرے، کوئی باپ کے بارے میں صبر کیسے کرے، یا اللہ اتنے دل میں کہا، لیکن مولا میں نے تیری رضا کے لیے صبر کر لیا ہے، اور میں نے حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام صاحب اٹھے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ وہ آدمی تڑپنے لگا، اتنا تڑپا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب اسے کیا ہوا؟ کہنے لگے ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی، فرمایا اتنا صبر کر، اپنے مخالف کے مقابلے میں اتنا صبر کر، اتنا صبر کر، اتنا صبر کر کہ اس کی جان ہی لے لے۔ تو صبر کرے گا تو اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ انتقال کر گیا تو فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا فرمان سچا ہے، ان اللہ مع الصابرین، واقعی تو میرے ساتھ ہے، میں نے صبر کیا تو ساتھ ہے۔ یا اللہ میں نے سزا نہیں دی، میں دیتا بھی تو تھپڑ مار لیتا، میں دیتا بھی تو سر پھوڑ لیتا، میں دیتا بھی تو ٹانگ پہ مار لیتا، جان تو نہیں نہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے صبر کیا، رب میرے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کی جان ہی نکال ڈالی۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس شخص کی جان لے لی۔ ہمارے نزدیک صبر صرف اتنی بات ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرنا، حالانکہ یہ صبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا تیسرے درجے کا صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، شہوت چھوڑ دے، رزق حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے، بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے، گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے، صبر کر جائے، نفسانی خواہشات بھی ہوں، نفس چاہتا بھی ہو، طاقتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی رک جائے، تو یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا، اور صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد جائیں گے تو ٹھنڈی ہوا چھوئے گی۔ اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا، لیکن اس نے صبر کیا، بستر چھوڑ دیا، وضو کر لیا، مسجد چلا گیا، تو یہ نیکی پر اس نے صبر کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، رمضان کا مہینہ ہو، سحری کی ہو، نیند بڑی آ رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بستر بچھا ہو، لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین میرے جال درس سننے چلے آنا، نیکی پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ صبر کرنا، گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا، تو نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ دوسرے درجے کا صبر ہے۔ اور اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، دو قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر،
کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے. اور رب فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں. مصیبت آتی ہے، ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر. اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے. صبر کا دامن تھام کے رکھیں، صبر پر عمل کریں. اگر صابر ہو گئے تو خدا کی معرفت نصیب ہو گئی، اور اگر ہمارے اندر صبر ہی نہیں، صبر اور قرار ہی نہیں، تو پھر ہم تو پاؤں میں پڑی چیز نہیں پکڑ سکتے، پھر تو ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، پھر تو ہر چیز ہمارے لیے بوجھ نظر آئے گی. اللہ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود السلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. مجھ پہ بھی چشم کروں اے میرے آقا، کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم.